اوپر کریں اور اوپر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا قبل لفی ضلال مبین. صلوات. مولانا اوپر آ جائیے. کرم علی صاحب اوپر آ جائیے. ادھر آ جائیے. اوپر آ جائیے. مومنین ادھر بھی ساتھ آ جائیے. آپ بھی آ جائیے. اوپر آ جائیے. اس کا ساؤنڈ تھوڑا بڑھوائیے تھوڑا سا. چاچا اوپر آ جائیے. ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیے. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. کل کی مجلس فلسفہ عزاداری، مقصد فرش عزا، ہم یہاں کیوں جمع ہیں، اس حوالے سے گفتگو رہی. یہ معجزہ ہر سال حسین دکھاتے ہیں. یہ واحد نام ہے کہ جس نام پہ اتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پروردگار عالم کا عجیب اہتمام ہے. اس کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. اللہ 10,000 رکعت نماز گنتا نہیں ہے، 2 رکعت نماز دیکھتا ہے کس کے لیے پڑھ گئے. ہو جائے. پروردگار عالم کے ہاں نظام ہی کچھ اور ہے. اس کی خاطر جینے والا، اس کی خاطر مرنے والا جب اس انداز سے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کی دیوانہ ہو جاتی ہے. علامہ سید علی نقی نقنا اللہ مقامہ کا جملہ کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ کیا سبب ہے کہ امام حسین کے نام پر اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے. جو اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دے پھر ساری دنیا اس کی ہوتی ہے، پھر ساری خلق اسی کی ہوتی ہے. یہ لائٹ مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے بند کروا دیجئے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد.
اس سے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ پروردگار عالم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ، میں اپنے مضمون کو آج باقاعدہ شروع کر رہا ہوں، اگرچہ مضمون کیا ہے طالب علمانہ گفتگو ہے، اور غور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج کی اس مجلس اور آئندہ کی مجلسوں میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے بہت کچھ بنایا، مگر انسان جیسا اللہ کا شاہکار کوئی اور نہیں ہے۔ بہت کچھ بنایا مگر اس نے انسان بنانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو یا اللہ، اے اللہ، اللہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے مبارک ہو اللہ۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، اس سے اچھی مخلوق ہو نہیں سکتی تھی۔ ساری کائنات، مولا علی سے زیادہ تو کسی کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کو بھی علی کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ خود پیغمبر کی حدیث صحیح ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اللہ کو میرے علاوہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسا ہی ہے۔ اب مولا اس انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انت جرم کبیر، یہ پوری کائنات عالم صغیر ہے، اے انسان تو 6 فٹ کا ہے مگر عالم کبیر ہے۔ اور یہ لہب و لہجہ مولا علی کا بھی ہے، اور لب و لہجہ علی کا قرآن سے ہے، اس لیے کہ سورہ فصلت کی 55ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم پوری کائنات میں اپنی آیتوں اور نشانیوں کو رکھیں گے، اور انہیں تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھیں گے پوری کائنات میں ہماری آیات کو، وفی انفسہم، اور اپنے نفسوں میں۔ پوری کائنات ایک طرف، انسان ایک طرف۔ یہ چھوٹا وجود نہیں ہے، معمولی وجود نہیں ہے اس کا، پوری دنیا، پوری کائنات، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ نظام کاشت، اور یہ انسان کا وجود ایک طرف۔ استاد محسن قرطی نے بڑی اچھی مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ نے جو کرشمے رکھے ہیں وہ انسان کے ایک بدن کے اندر، کائنات کے اندر نظام ہوا کو قرار دیا ہے، انسان کے اندر بھی نظام تنفس کو قرار دیا ہے، دنیا میں زمین اور زمینداری اور کاشتکاری کو قرار دیا ہے، انسان کے اس وجود پر بھی پروردگار عالم نے فصلوں کو قرار دیا ہے۔ ایک ایک انچ کے فاصلے پر فصلیں بدل جاتی ہیں، جیسے زمین پر زمین بدلتی ہے، ہر جگہ ہر چیز نہیں اگتی، تو جو ہے ایسے ہی انسان کے اس 6 فٹ کے بدن کے اوپر، انچ انچ کے اوپر، لمحے لمحے کے اندر فصلیں بدلتی ہیں۔ جی چہرے پر کچھ اور فصل ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد عالم۔ حیدرآباد کی سرزمین پر زیادہ آنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بہت ساری باتیں تکراری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کم سے کم خطیب کا کام ہے کہ وہ یاد رکھے کون سی بات تکراری کر رہا ہوں۔ تو ایک مثال تکراری دے رہا ہوں، میں قدم گاہ کے چہلم کے عشرے کے اندر یہ مثال دے چکا ہوں، اور یہاں اس کو تکرار کر رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا تھا کہ انسان کے بدن پر بھی اللہ نے کاشت کا نظام قرار دیا ہے، جی فصل کا نظام قرار دیا ہے۔ ایک شخص کو میرے معصوم امام نے دیکھا کہ اس کی داڑھی بڑی گھنی ہے، حضرت فرمایا تمہاری زمین بڑی اچھی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ ایک اتنے سے چہرے کے اوپر مختلف کاشت، مختلف زراعتیں، مختلف پروردگار عالم نے فصلوں کو قرار دیا ہے۔ یہ سر کے بال بھی ہم لے کر آئے تھے، بھووں کے بال بھی ہم لے کر آئے تھے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کی ساری باتیں، اکثر باتیں نرالی ہوتی ہیں، یہ شیعہ حضرات ہمیشہ نئی بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں سمجھنے کے لیے دماغ کو عالی کرنا پڑے گا۔
دماغ بلند کرنا پڑے گا. ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے, ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا, ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آتا, ہمارا ننگے پیر جلوس میں چلنا سمجھ میں نہیں آتا. بہت ساری چیزیں بہت سے لوگوں کو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے گھر, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گھر کے باہر اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ دیوار پہ پتھر مار رہا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے. اگر آپ کی گلی میں کوئی دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو آپ اسے پاگل کہتے ہیں؟ اللہ دنیا کے سارے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو منا بلا کر دیواروں پہ پتھر لگواتا ہے. جنہیں ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا انہیں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وہاں بھی اطاعت الہی اور عشق الہی ہے, یہاں بھی عشق الہی ہے. نظام دونوں کا ایک ہی ہے. تو ایک جگہ ہم گفتگو کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ صاحب ہمارے امام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ 1150 سال کی مدت گزر چکی ہے, اور جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی. کہنے لگے دیکھو یہ ایک اور بات, آپ کی نئی بات, آپ لوگوں کی ویسے ہی باتیں نرالی ہوتی ہیں, سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا. پروردگار عالم چاہے جس کی عمر کو بڑھا دے اور جس کی عمر کو چاہے روک دے. ہے 1150 سال کے, مگر 40 سال کی عمر پہ عمر رکی ہوئی ہے, 40 سال پر جا کے عمر رکی ہوئی ہے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے. کہا کیسے سمجھائیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر 70 سال کی ہے, ذرا آئینے میں اپنا چہرہ جا کے دیکھیے. جب 70 سال پہلے آپ پیدا ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. مگر سر کے بال اگر نہ کاٹے ہوتے تو 70 سال میں ایڑیوں تک آ گئے ہوتے, مگر آج تک آپ نے بھووں کے اور پلکوں کے بال نہیں کاٹے ہیں. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے, ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے کہ اللہ روکتا ہے. مسئلہ در حقیقت قدرت پروردگار کا ہے, مسئلہ اللہ کی قدرت کا ہے. ہم اگر غیبت امام کے بھی قائل ہیں تو وہ قدرت الہی کا جلوہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ تجدید عہد کے لیے جمع ہیں. اپنے مولا سے ہمارا ایک عہد ہے, ایک پیمان ہے, ایک وعدہ ہے, اسے دوبارہ دہرانے کے لیے, دوبارہ بیعت کرنے کے لیے یہ جو علم, یہ تعزیہ, یہ جلوس, یہ مجلس, یہ فرش عزا, کپڑے, یہ سب اعادہ ہے اس وعدے کا کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم ائمہ سے کیا تھا. ہم اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہیں اور آئندہ نسل کو اس وعدے کو سونپنا ہے. بحث اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو جو بنایا ہے یہ سب سے اچھی مخلوق پروردگار عالم نے قرار دی. اس کے وجود کے اندر پہاڑوں کا نظام بھی ہے, ہواؤں کا نظام بھی ہے, کاشتکاری کا نظام بھی ہے, سورج چاند کا نظام بھی ہے, جو پوری کائنات میں نظام پھیلا ہوا ہے, دریاؤں اور سمندروں کا نظام بھی ہمارے اندر موجود ہے. وہ جو پوری کائنات میں پروردگار عالم نے نظام تقسیم کیا ہوا ہے, اس ایک 6 فٹ کے بدن کے اندر بھی وہ سارا نظام موجود ہے. اور پروردگار عالم نے مختصر پھیلایا تو پوری کائنات بنا دی, سمیٹا تو انسان بنا دیا. زمین کے اوپر خطبہ دینا, آسمان پر خطاب کرنا, ہواؤں پر خطبہ دینا بھی بہرحال کارنامہ ہے, لیکن علی کا کارنامہ یہ ہے کہ علی نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے. میرے مولا چیونٹی پر خطبہ دے کر چیونٹی کی خلقت کے اوپر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. وہ جو نظام اتنے بڑے وجود کے اندر ہے, وہی نظام تنفس, وہی نظام ہاضمہ, وہی نظام دافعہ, وہی نظام تناسل, وہ سب جو ہمارے اندر پروردگار عالم نے نظام قرار دیا ہے وہ چیونٹی کے اندر بھی قرار دیا ہے. مولا پورا خطبہ چیونٹی کے اوپر دے رہے ہیں نہج البلاغہ, تاکہ بتا سکیں کہ وہ بنانے والا اتنا قادر ہے کہ بنانا چاہے تو کائنات بنا لے اور بنانا چاہے تو چیونٹی بھی بنا لے.
اس انسان کو بنانے کے بعد ذات کبریا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے. سب سے عزیز مخلوق اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو انسان ہے. وہ سب کچھ اس پر قربان کر سکتا ہے, اسے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ساری دنیا کی قیمت اس کے قدموں میں ہے, ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے, مگر اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا. خلقت الخلق لاجلک, اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے, مگر تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا. تیری قیمت زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, تیری قیمت پلاٹ نہیں ہے, تیری قیمت فلیٹ کے اوپر لڑنا نہیں ہے, تیری قیمت آپس میں جھگڑنا نہیں ہے, تیری قیمت مادی دنیا کی دوڑ نہیں ہے, تیری قیمت میری رضایت ہے. خلقت الخلق لاجلک وخلقتک لاجلی, مگر میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تیری قیمت میری رضایت, میرا قرب. بس عزیزان گرامی, اللہ اس انسان کو بہتر سے بہتر انسان دیکھنا چاہتا ہے. خلق کر کے اس نے خلق ہمارے حوالے کر دیا. اپنے آپ کو سنبھالو, گم مت ہو جانا. اس دنیا میں آنے کے بعد گم مت ہو جانا کہ کہاں آئے ہو. یہ ذہن میں رہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو, تم کہیں سے بھیجے والے نہیں ہیں. یہ نظام ہے. وہ چاہتا ہے اس انسان کی قیمت میں اضافہ ہو, یہ اپنی قدر کو پہچانے. دعاؤں میں فرمایا, احادیث میں ائمہ نے ارشاد فرمایا, انبیاء کرام نے یہی سمجھایا, اپنی قدر کو پہچانو. جو اپنے آپ کو نہیں, جو اپنی قدر نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. اپنی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ویسے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, لہذا پوری دنیا کے اندر ہماری قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو مانتے ہیں. ہمارا مقابلہ چھوٹے لوگوں سے نہیں ہے. اس پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا. یہ جو اپنے آپ کو ہمارا دشمن کہتے ہیں, یہ اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کی توجہات نہیں ہے بھائی. حالات حاضرہ پر اس سے مختصر تبصرہ نہیں ہو سکتا. یہ جو اپنے آپ کو ہمارا دشمن کہتے ہیں نا, ہم انہیں اپنا دشمن نہیں مانتے, اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے کردار چاہیے جو نہیں ہے ان کے پاس. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ. جنگ صفین میں ایک شخص مولا کے سامنے آ گیا, اسے نہیں پتا تھا کہ علی آئے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ علی کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑوں سے آری ہونے لگا. مولا نے منہ موڑ کر فرمایا, یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میری پاک تلوار اس پہ چلے ہیں. توجہ ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے کچھ تو آدمی بن کے دکھاؤ. الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ سنی ہوشیار ہے, شیعہ سمجھدار ہے. پاکستان پہ سنی شیعہ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک مخصوص بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں جو حیدرآباد کے حالات کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن حیدرآباد حیدر آباد ہے. یہاں کا سنی بھی حیدری ہے, یہاں کا شیعہ بھی حیدری ہے, یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ انسان بڑی قیمت والا وجود رکھتا ہے. انسان, مولانا اپنا سبق سنا رہا ہوں, انسان تین طرح کے ہیں. انسان مبہم, انسان کامل اور انسان اکمل. انسان مبہم, انسان کامل, انسان اکمل. ہم جمع ہوئے ہیں انسان اکمل کے دروازے پر. معیار ہمارا بہت اونچا ہے, سفر ہمارا بڑا طویل ہے, مقصد بڑا اونچا ہے ہمارا. انسان مبہم کون ہے؟ جو ابہام کا شکار ہے. جانور کو عربی میں بہیمہ کہتے ہیں, جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کل کس کے اختیار میں تھا اور آج کس کے اختیار میں ہے اور کل کس کے اختیار میں رہے گا. جس کی زندگی مبہم زندگی ہے, ابہام پر مشتمل زندگی ہے.
اگر یہ کام، یہ انداز انسان کا ہو جائے تو پھر یہ انسان نہیں ہے، انسان مبہم ہے۔ اگر میں اسے قرآن کی زبان میں ایک اور نام بھی دے دوں تو قرآن نے ایک نام اسے اور دیا ہے۔ ایک انسان محکم ہے قرآن کی زبان میں، ایک انسان متشابہ۔ توجہ ہے؟ انسان مبہم، انسان متشابہ۔ جو انسان یہی نہ جانتا ہو کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، کھانے پینے کو مقصد زندگی بنا لے، تناسل کو مقصد زندگی بنا لے، سونے جاگنے کو مقصد زندگی بنا لے، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے رحم اللہ عمران، اللہ اس انسان پر اپنا رحم نازل کرتا ہے، نازل کرے، نازل کرتا ہے، اللہ کا رحم اس پر ہو۔ من علما من عین فی عین الی عین، جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ بہت بڑا نصاب نہیں ہے سمجھنے کے لیے، میرے مولا امام رضا نے انتہائی مختصر سے جملے میں ہمارا نصاب زندگی بتا دیا۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم کہاں سے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، آئے ہیں، کہیں اور کے ہیں۔ زمین وطن نہیں ہے ہمارا، یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ تبھی تو اپنے مردے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن زمین نہیں ہے۔ ہمارے دادا، ہمارے جد حضرت آدم یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو کہیں اور تھے، اللہ نے زمین پر انہیں بھیجا تھا۔ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ یہاں کے ہیں نہیں، یہاں رہنا نہیں ہے۔ البتہ پروردگار عالم نے زمین کو متجر اولیاء قرار دیا ہے۔ زمین اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے۔ اگر کوئی ولی بنے گا تو وہ زمین پر ہی بنے گا۔ یہ زمین سے نفرت کی بات نہیں تھی جو میں کہہ رہا تھا۔ پروردگار عالم اگر کسی کو مقام عطا کرے گا تو وہ اسی زمین پر عطا کرے گا۔ لیکن انسان مبہم، جسے قرآن کی زبان میں اولئک کالانعام بل ہم اضل کہا گیا ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کی ساخت جو پروردگار عالم نے رکھی ہے اور جو جانور کی ساخت رکھی ہے اس میں فرق ہے۔ جانور 4 پیروں پر چلتا ہے یا 2 پیروں پہ چلتا ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی زمین تک ہیں، وہ وہیں بس اپنے مطلب اور اپنے مقصد کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور انسان کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کے سر میں آنکھوں کو قرار دیا اور سر کو بلند رکھا ہے۔ اللہ نے اس کی ساخت میں اسے سر بلند بنایا ہے۔ جب اس کے وجود میں سر بلندی ہے تو اس کے مزاج میں سر بلندی کیوں نہیں ہے؟ اس کو اپنے مزاج کو بھی سر بلند کرنا ہے۔ اس کی نگاہیں زمین اور اس کی نگاہیں سطحی نہیں ہیں، اس کی نگاہیں آسمان پر ہیں، اس کی نگاہیں دور تک ہیں۔ یہ انسان مبہم یا انسان متشابہ، قرآن مجید کی آیت لے لیجئے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، سورہ مبارکہ آل عمران۔ وہ اللہ جس نے اے میرے حبیب آپ کے اوپر قرآن کو، کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اور یہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس کتاب کے اندر آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور جو آیات محکمات ہیں وہی ام الکتاب ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات ہیں متشابہات۔ قرآن کی زبان میں آیات قرآنی دو ناموں سے منسوب ہیں، محکمات، متشابہات۔ یہ جو آیات ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، یہی انسان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر بھی 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ آیات محکمات یعنی انسان کامل اور انسان اکمل،
آیات متشابہات یعنی انسان مبہم، اور ہمیشہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹایا گیا ہے، اس لیے کہ محکمات ہن ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے تمام آیات قرآنی کو۔ مثلا قرآن مجید کے اندر آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یہ متشابہ آیت ہے، اور متشابہ آیت کو پلٹانا ہے محکم آیت کی طرف۔ محکم کیا کہہ رہی ہے؟ محکم یہ کہہ رہی ہے لیس کمثلہ شیء۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ آیہ محکم یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اور ہاتھ تو مثل ہے، تو یہ ہاتھ والی آیت ہے، یہ ہے متشابہ آیات کو پلٹانا ہے محکم آیات کی طرف۔ یعنی جس آیت سے ابہام ہو، یا جس آیت میں ابہام ہو، جس آیت سے عقیدہ بنانے میں سالمیت نصیب نہ ہو رہی ہو، اس آیت کو پلٹانا ہے محکمہ آیت کی طرف۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، متشابہ انسان، اسے پتہ نہیں ہے مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ نے متشابہ انسان کے لیے اور مبہم انسان کے لیے محکم انسان قرار دیے ہیں، تاکہ متشابہ انسان اپنے آپ کو ارجا کریں، اپنے آپ کو رجوع کروائیں محکم انسانوں کی طرف۔ اب بس دیکھتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ انہیں کرنا ہے۔ کون کس پہ قربان ہو، توجہ چاہوں گا مثال پر، کون کس پہ قربان ہو، یہ متشابہ مسئلہ بن گیا تھا۔ علی بن ابی طالب نے شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر محکم فیصلہ سنا دیا، طے ہو گیا کسے کس پہ قربان ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ انسان مبہم، انسان کامل، انسان اکمل۔ اللہ کرے میں اس بحث کو آج مکمل کر پاؤں یا کوئی نتیجہ لے سکوں۔ انسان مبہم بہیمہ، جانور، وہ صرف کھانے پینے کو ہدف زندگی سمجھتا ہے، اور اس کی خاطر لڑ جاتا ہے، اس کی خاطر مر جاتا ہے، اس کی خاطر تہذیب پامال کر دیتا ہے، اس کی خاطر اقدار پامال کر دیتا ہے، رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، روٹی کی خاطر، کھانے کی خاطر، کپڑے کی خاطر، زندگی کی خاطر، اس دنیا کی خاطر۔ یہ انسان مبہم ہے، اسے نہیں پتا، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے اس کی حقیقت روشن ہو جائے، حجاب ہٹ جائیں اور یہ دیکھنے لگے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو مولا علی سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا۔ مولا فرمانے اسے گھن کھانے لگے گا، یہ اسے اکتانے لگے گا، یہ بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا۔ یہ لفظ ہے مولا علی کے، فرماتے ہیں کوڑ کا مریض ایک سور کی ہڈی ہاتھ میں لیے ہوئے ہو تو اس کے وجود سے تمہیں کتنی کراہت آئے گی، مجھے تمہاری دنیا سے اس سے زیادہ کراہت آتی ہے۔ جوتیاں بنا رہے ہیں، پیوند لگا رہے ہیں، اتنی پیوند لگ چکے ہیں کہ اب پیوند لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ابن عباس بات کر رہے ہیں، مولا امیر شام کو چند دن کے لیے موقع دے دیجئے، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ بھئی یہی سیاست، مروجہ سیاست یہی ہے نا، مروجہ سیاست یہی ہے نا، کامیاب سیاست کا اسی کو عنوان دیا جاتا ہے نا۔ مگر کون بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ کامیاب تو وہ ہے نا کہ جو فاقے کرتا تھا اور پھٹی ہوئی چپل پہنتا تھا، اور آج نجف اشرف میں اور پوری دنیا میں، نجف اشرف میں اس کا مزار اور پوری دنیا میں مومنین کے دلوں میں اس کی قبر ہے۔ اور ناکام تو وہ ہوا نا جس کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا تو مفہوم یہ بنا رہی ہے۔ کامیاب ترین سیاستدان تھے بھائی، جو اپنے زمانے کی سیاست کو کامیاب کہے وہ کوئی اور ہوگا، علی قیامت تک کا کامیاب سیاستدان ہے۔ رہتی دنیا تک اب علی کے اصول چلیں گے، اب میرے مولا کے دیے ہوا نظام چلے گا۔ کامیاب سیاستدان کون قرار پایا؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مولا چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر ہٹا لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ سوال کچھ کر رہے ہیں، مولا جواب کچھ دے رہے ہیں۔ حضرت فرمایا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا، ان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے میری جوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
میں ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کو اپنے نظام کا حصہ نہیں بنا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی میں تائید نہیں کر سکتا۔ علی سے بہتر تو نہیں جانتا نا۔ یہ انسان مبہم، اسے ابہام نکالنا۔ یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابہام دور کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا وہ دکھاتی ہے جو ہوتا نہیں ہے۔ یہ کپڑے جو میں پہنے بیٹھا ہوں، آپ پہنے بیٹھے ہیں، اسے عربی میں لباس کہتے ہیں۔ لباس یعنی دھوکا۔ جا کے دیکھ لیجیے لغت کو۔ یہ جو ہم کپڑے پہنے بیٹھے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں لباس۔ ہم بھی بولتے ہیں مگر یہ لفظ عربی کا ہے۔ لباس یعنی دھوکا۔ یہ دنیا تو بنتی دھوکے کی بنیاد پر ہے، چلتی دھوکے کی بنیاد پر۔ شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے حج کے موقع پہ سب سے لباس اتروا کے ایک لباس پہنوا دیا، تاکہ نہ دھوکا دینے والوں میں رہو نہ دھوکا کھانے والوں میں رہو۔ ہو جائے۔ دنیا دھوکا ہے، واہمے کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ ہم بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے انسان کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ دھوکا کر لیا یا نہیں؟ کیا معلوم کہ یہ شمر اتر رہا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مگر ہم کہتے ہیں صاحب بڑا آدمی اتر رہا ہے، کوئی مہنگا کپڑا ہوا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں امیر آدمی آ گیا ہے۔ دھوکا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ توجہ ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے، بغیر استری کے کپڑے، کالر پھٹ رہا ہو، مثال کے طور پہ جیب دوسرے رنگ کے کپڑے کی لگی ہوئی ہو، اسے ہم دیکھ کر کہتے ہیں ایسی کوئی حقیر آ گیا ہے۔ تو فیصلہ غلط ہو رہا ہے نا۔ کپڑوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، گاڑی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، اونچے گھر سے کوئی اگر نکل رہا ہے تو اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ بڑا آدمی آ رہا ہے، اور جھگی سے کوئی نکل رہا ہوگا تو اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ چھوٹا آدمی آ رہا ہے۔ یہ چھوٹے بڑے کا فیصلہ ان بنیادوں پر تو نہیں ہونا۔ یہ واہمہ ہے یا نہیں، دھوکا ہے یا نہیں، فریب ہے یا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے معصوم کی، اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا۔ ہم تو دھوکا کھا جاتے ہیں، ہمارے فیصلے تو یہ ہیں، ہماری نگاہیں تو کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس مجلس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اینکیں بدلی جاتی ہیں۔ یہاں اب وہ دیکھے گا جو حقیقت ہے، حقائق روشن کرنے کی جگہ، بروز حقائق کی جگہ۔ انسان مبہم، انسان کامل، انسان اکمل۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ دیا ہوا فلسفہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کامل تک سفر نہیں کرو، انسان اکمل کا سفر کرو۔ اور انسان کامل اور انسان اکمل میں کیا فرق ہے؟ میں نام لے دیتا ہوں تاکہ مثالوں کے ذریعے سے جلدی بات روشن ہو جائے۔ انسان کامل یعنی سلمان فارسی۔ اب سلمان فارسی انسان کامل ہیں اور ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ تو جب ایمان کے یہ آخری درجے پر فائز ہوں گے اور ہے انسان کامل، تو سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تب وہ انسان کامل نہیں کہلائے گا، انسان اکمل کہلائے گا۔ یعنی انسان مبہم کو انسان کامل کو دیکھنا ہے، اور انسان کامل علی کو دیکھتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، امام حسن امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ یہ انسان اکمل ہیں۔ ہمارا سفر انسان اکمل تک کا سفر ہے۔ یہ ذکر، یہ محافل، یہ مجالس انسان اکمل کی دی ہوئے نظام کو سمجھنے اور پڑھنے کا اور بیان کرنے کا موقع ہے۔ اب یہ انسان اکمل ہماری ضرورت ہے۔ میں اپنا موضوع اب دے پایا ہوں۔ یہ انسان اکمل ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے۔ ہم جس شفا خانے میں بیٹھے ہیں اس کا ایسا طبیب ہے جو یہ نہیں کہتا کہ علاج نہیں کر سکتا۔ ہم جس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں وہاں کا سربراہ تعلیم اس درجے کا عالم ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، بہترین، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، میرا ایک جوان یہ سوال کرتا ہے کہ لوگ ہم سے دشمنی اور ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سیاسی دنیا میں چلے جائیے، تعلیمی دنیا میں چلے جائیے،
دینی ماحول میں چلے جائیے ہم سے خاص نفرت پائی جاتی ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر مختلف آپ لوگ ہوتے ہیں. آپ ذرا مجھ سے تنہائی میں ملیے, میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ اس کا اقرار کریں گے کہ آپ کی پارٹی میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. مجھے گلہ کرنے دیجئے, آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. سینکڑوں کی تعداد میں نامور سیاستدانوں میں محنت کر کے انگلیوں پہ گنے ہوئے 2-3 سیاستدان اوپر تک آتے ہیں. آپ کو آپ کی پارٹی میں بھی اوپر نہیں آنے دیا جاتا. آپ کی کاٹ کی جاتی ہے, آپ کے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے. ڈاکٹروں میں تعصب ہوتا ہے, شیعہ ہے. ارے بھئی تم شیعہ ہو, ہمیں تو نہیں پتا تھا تم شیعہ ہو. ایک مرتبہ گھبرا کے جمع ہو کے کہنے لگے تم شیعہ ہو, ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. کہنے لگے نہیں سینگ نہیں ہے میرے, کیونکہ شیعوں کے سینگ ہوتے ہیں جی. ایک اسکول میں ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا, کراچی کی بات ہے, کہ بہت دن سے میرے کلاس کا دوست, میرا بچہ ساتھی میرا, ہم ساتھ کھیلتے تھے, ساتھ پڑھتے تھے. ایک دن اچانک میں نے بتا دیا ہم شیعہ ہیں, تو وہ بے ہوش ہو گیا. وہ بے ہوش ہو گیا. اس سے لے گا بھئی کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے یہی بتایا تھا کہ ہم شیعہ ہیں. ہم سے تعصب ہے. سیاسی دنیا میں چلے جائیے ہم سے تعصب ہے. تعلیمی دنیا میں چلے جائیے, کیا آپ کو واقعاً سیٹیں ملتی ہیں تعلیم کی دنیا میں؟ میڈیکل میں, انجینئرنگ میں اگر معلوم ہو جائے, بھائی میں کہاں تک گلا کروں. اگرچہ کچھ اصلاح ہونا شروع ہو گئی ہے. 4 سال سے نشتر پارک کی مجلس میں چیخ رہا تھا, کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے. پاکستان کے تو سرکاری اداروں میں مذہب کا کالم ڈالا ہوا ہے, لکھو شیعہ ہو یا سنی ہو. جب ریاست پاکستان فرقہ واریت پھیلاتی ہو, نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے میرے ساتھ, یا میں آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. ہمارے سرکاری اداروں کے فارموں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو. 4 سال سے ہم چیخ رہے تھے, کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے. بعض اداروں نے نکالا ہے. اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت ہے, اسے بولنے کی ضرورت ہے, توجہ دلانے کی ضرورت ہے. میں سوال کرتا ہوں, اگر وہ لکھ دے گا کہ میں شیعہ ہوں, تو کیا وہ وہی رویہ ہوگا جو نہ لکھتا تو, یا غیر شیعہ ہوتا تو وہی رویہ ہوتا؟ اور اگر اس نے لکھ دیا جھوٹ بول کے کہ میں سنی ہوں, غیر شیعہ ہوں, تو کیا یہ چھپی رہ جائے گی بات؟ جھوٹ کیوں بولے وہ؟ کتنا مشکل ہے اس ملک میں آپ کو آگے بڑھنا. سیاسی دنیا میں بھی مشکل ہے, تعلیمی دنیا میں مشکل ہے. قدم قدم پر آپ کے ساتھ پریشانی ہے. کیوں ہے ایسا؟ کسی کی بحث چرائی ہے آپ نے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیوں آپ کے ساتھ تعصب ہے؟ توجہ چاہوں گا. بس جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے, آپ کے ساتھ تعصب اس لیے ہے کہ جنہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ تعصب ہے. قرآن کی آیت لے لیجئے, میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا. یہ تو اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ اہل بیت کے ساتھ حسد ہوتا ہے. کیوں مارے جا رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں, کیوں قتل ہو رہے ہیں, کیوں محرومیوں کا شکار ہیں؟ اس لیے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آپ چھت سے علم اتار دیجئے جو نہیں اتاریں گے. آپ کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیجئے, آپ یا علی مدد کہنا چھوڑ دیجئے, آپ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنا چھوڑ دیجئے, بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. لیکن نہیں, ہمیں پتہ ہے یہ دنیا حقیقت ہی نہیں رکھتی. اس دنیا کی خاطر کریں. ہمیں پتہ ہے اس دنیا کی دنیت کتنی ہے, اس دنیا کی کمزوری اور پستی کتنی ہے, ہم اس کی خاطر کریں. ہمیں پتہ ہے یہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی. جو چیز باقی رہے گی وہ علی کا چہرہ ہوگا, جن کے سامنے ہمیں جانا ہے. توجہ ہے, جنہیں جا کر ہمیں اپنا چہرہ دکھانا ہے, جنہیں ہمیں خوش کرنا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ, اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے.
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، ہم نے آل ابراہیم کو امامت عطا کی ہے. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن محسودون فی الحایا. اس آیت میں جن محسودون کا تذکرہ ہے، جن سے حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہتے ہیں نا. اس آیت میں جس محسود کا تذکرہ ہے ہم ہی تو اہل بیت ہیں، ہم سے تعصب کیا جاتا ہے. بھئی آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں، جب اہل بیت کے زمانے میں ان سے تعصب ہوتا تھا تو جو آپ اتنا لمبا سفر کر کے ان کا ذکر لے کر آئے تو آپ سے تعصب نہیں ہوگا. سبب یہ ہے پریشانیوں کا. لیکن الحمدللہ اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ اقدار کا مسئلہ ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے. برادران اہل سنت توجہ فرما رہے ہیں. یہ ایک ایسا باکمال گھرانہ ہے جن سے محبت ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. یا تو آ جاؤ اس دروازے پر یا ہمیں کوئی دروازہ بتا دو. اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے نا جی. اب دیکھیے کہ اس گھرانے کی عظمت کیا ہے. میرے زاویے سے، میرے دید سے اس بحث کے اندر ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ بھی اپنی تعریف کرتا ہے. مگر اللہ اپنی تعریف کب کرتا ہے؟ جب نبی اور آل نبی کا ذکر کرتا ہے. نہیں، آپ لوگ لے نہیں رہے میری بات کو. اللہ ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، ابھی آپ بول رہے تھے. اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. جہاں جہاں اس نے نبی اور آل نبی کا ذکر کیا ہے کہا ہے سبحان اللہ. اور بھائی سبحان اللہ وہ اس انداز سے، اب توجہ چاہوں گا، ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں، یعنی ہم آیہ کریمہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا فسبحان اللہ حین تصبحون و تمسون. اللہ تو بابرکت ہے جس وقت یہ رکوع کرتے ہیں صبح کرتے ہیں، جس وقت یہ شام کرتے ہیں. اللہ نبی اور آل نبی کی صبح و شام پر اپنے آپ کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اور اب ایک زیارت کے اندر امام زمانہ سے متعلق زیارت پڑھتے ہوئے پڑھنے والا کہتا ہے السلام علیکہ حین تسجد و ترکع. سلام ہو صاحب العصر پر جب وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. یہی لب لہجہ ہے اس آیہ کریمہ کا. فسبحان اللہ حین تمسون و تصبحون، جس وقت وہ مسا کرتے ہیں یعنی شام کرتے ہیں اور جس وقت صبح کرتے ہیں. یعنی اہل بیت کی صبح و شام پر اللہ اپنے آپ کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اتنی کامیاب صبح و شام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لہجہ جو ابھی اس آیہ کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، هو الذی، وہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے. وہ اللہ بعث فی الامیین، جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں رسول کو. یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یعنی اگر نبی کو مبعوث کر دے پروردگار عالم تو نبی کے مبعوث کرنے پر اپنی تعریف کر رہا ہے. میرا کارنامہ ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، توجہ چاہوں گا. پروردگار عالم ان کو دیکھ کر اپنی تعریف کرتا ہے، تو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں عبادت کی تعریف کر رہے ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ اللہ جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں اپنے رسول کو، انہی میں سے. یہاں بھی وہی لہجہ ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. اپنی تعریف کر رہا ہے وہ اللہ ہوا کہہ کے. سبحان الذی اسری بعبدہ، صلوات پڑھ لے گا محمد و آل محمد. تعریف کر رہا ہے پروردگار عالم اپنی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان اللہ سبحان الذی، اللہ اکبر. اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، پیغمبر اکرم کو معراج پر لے جا رہا ہے، تعریف اپنی کر رہا ہے. هو الذی سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ بابرکت ذات، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات، وہ بابرکت ذات، وہ بلند ذات، وہ عظیم ذات کے جو اسری بعبدہ لیلاً. ایک ایک جملے پر غور کریں بھائی، جلدی نہیں ہے. سبحان الذی، صاحب عظمت ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو سیر کراتا ہے. مضارع ہے مولانا، یہ ماضی ہے. اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو سیر کراتا ہے. لیلن، رات کے وقت میں. لیلن بھی نکرہ ہے، ساری رات کی سیر نہیں تھی. آپ کی توجہ زیادہ رہے گی تو میرا بیان بھی اچھا ہو سکتا ہے. ساری رات کی سیر نہیں، لیلن کچھ پہر، رات کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ، لیلن رات کا کچھ حصہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. اب دانشوریاں صرف ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ جسم یہیں تھا، روح گئی تھی. اب ساری توانائیاں علمی صرف ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ خواب دیکھا تھا. عجیب بات ہے. پروردگار عالم نے سبحان الذی کہہ کر بتا دیا کہ اگر تمہیں پیغمبر کی عظمت برداشت نہیں ہے تو میری قدرت کو تو مان لو. توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں. بلندر سلوات دیا کریں گے نبی میں. سبحان الذی، اللہ کہہ رہا ہے میری قدرت ہے، میری قدرت کو مانو. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے معراج کا انکار کیا وہ کافر ہے. جس نے معراج کا انکار کیا وہ کافر ہے. معراج کا انکار کرنے والا کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قدرت الہی کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی قدرت کا انکار کرے وہ مسلمان کہاں ہے؟ عبدہ ہی، جو اپنے بندے کو لے گیا. کہنے لگے کہ نہیں جسم یہی تھا، روح گئی تھی. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک حسین جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کہنے لگے جسم یہی تھا، روح چلی گئی تھی. بھائی جسم جب روح سے علیحدہ ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے ہیں. تم کہہ رہے ہو معراج پہ گئے؟ خواب دیکھا تھا سرکار نے، تو خواب تو حضرت ابراہیم نے بھی دیکھا تھا. حضرت ابراہیم کا خواب اور پیغمبر کا خواب. حضرت ابراہیم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. نبیوں کا خواب بغیر تعبیر کے نہیں ہوتا. یہ ہماری خوابوں کی طرح پریشان خواب نہیں ہے، اوٹ پٹانگ خواب نہیں ہے. نبی کے خواب میں اللہ وحی کا ایک رستہ خواب قرار دیتا ہے نبیوں کے لیے. یہ خواب نہیں ہے، خود گئے پیغمبر، خود گئے پیغمبر. اور یہاں سے وہاں تک گئے ہیں اور وہاں سے یہاں تک آئے ہیں. پوری دنیا کو ایک مرتبہ، پوری کائنات کو پروردگار عالم نے ٹھہرا دیا. اس لیے کہ جانے کائنات جا رہا ہے. یہ بھی پلٹے گا تو وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے گیا تھا. بستر بھی گرم رہے گا، وضو کا پانی بھی بہتا ہوا دکھائی دے گا، زنجیر در بھی ہل رہی ہوگی. اب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی زیادہ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھا میں نے، وہ دیکھا، اور آپ بہت جلدی گئے. تو بھائی جو اپنے سفروں کی طرح پیغمبر کا سفر سمجھتا ہو اسے تو ایسے ہی شبہ ہونا چاہیے. تو پیغمبر اکرم نے کچھ نشانیاں بیان فرما دی اور وہ نشانیاں بھی پوری ہو گئیں. لہذا ماننا پڑا کہ پیغمبر جسمانی طور پر تشریف لے کے گئے. اور کیوں لے گئے؟
رات کے کچھ پہر میں لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولا، جس کا ماحول اللہ نے مبارک قرار دیا ہے، کیونکہ نبیوں سے ملاقات ہو رہی تھی، جگہ جگہ پیغمبروں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور نماز جماعت پڑھائی ہے سرکار دو جہان نبیوں کو۔ کیوں گئے ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں۔ مقصد معراج آیت دکھانا، مقصد معراج آیت دکھانا۔ میں جملے کو تکرار کر کے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، مقصد معراج آیت دکھانا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں ایو آیت اکبر منی، دنیا میں کون سی ایسی آیت ہے جو مجھ علی سے بڑی ہو؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ وجہ ہے علی کی ولایت کا پیغام معراج پہ دیا گیا، جو پھر غدیر میں یاد دلایا گیا۔ ما انزلا، وہ جو ہم نے تم پر نازل کر دیا تھا پیغام، وہ پہنچا دو۔ اب یہ اللہ جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں کہ وہ ماں کون سا ہے۔ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے ذریعے سے انسان اکمل کا وجود قرار دیا، تاکہ لوگ اپنے ابہام کو دور کریں اور ان کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ انشاءاللہ کل آگے بات بڑھے گی، توجہ ہے۔ انسان اکمل کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو حالات کی خرابی اور مسائل اور مشکلات میں موقف اختیار کرنے کا اصول عطا کرے۔ اور یہ امام حسین سے زیادہ بہتر جامع، معنی اور مکمل اسوہ حضرت کی ذات ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ آج 2 محرم ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین کا گھوڑا رکے، اپنے آپ کو کربلا پہنچائیے، استقبال کریں امام حسین کا۔ چلیے کربلا کی زمین سے خار چنیں کہ کہیں کوئی خار سکینہ کے پیروں میں چبھ نہ جائے۔ چلیں جا کر کنکر اور پتھر اٹھائیں، اس لیے کہ امام زین العابدین وہاں اتر رہے ہیں۔ کربلا چلیے، امام حسین کا گھوڑا 2 محرم کو کربلا میں آ کے رکا ہے۔ میرے مولا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کسی کو بے وطن نہ کرے۔ جب چلے ہیں نا مدینہ منورہ سے تو بڑا عجیب انداز تھا۔ فرمایا بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے۔ گئے ہیں اپنے نانا کی قبر پر، قبر سے لپٹ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر گئے ہیں اپنی ماں کی قبر پر اور اپنی ماں سے محو گفتگو ہیں۔ قبر سے آواز آئی حسین تیری ماں جنت البقیع کو چھوڑ دے گی، جہاں میرا حسین جائے گا وہاں فاطمہ زہرا جائے گی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جب امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو اہتمام کچھ یوں ہے کہ محملوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا۔ جناب عباس کی ذمہ داری ہے کہ سب کو اپنی اپنی محمل میں بٹھائیں۔ امام ایک جگہ کھڑے تمام امور کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جناب عباس قریب آ کر کہتے ہیں مولا آپ کو ہمارے خاندان کی 3 ضعیف بیویاں بلا رہی ہیں جو سفر میں امام کے ساتھ نہیں جا رہی۔ ان میں ایک جناب ام ایمن ہے، ایک ام البنین ہے، ایک ام سلمہ ہے۔
ایک نانی ہے، ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام البنین حضرت عباس کی مادر گرامی. مولا ہمارے گھر کی 3 ضعیف بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں. تینوں کے ہاتھوں میں عصا ہے، کمر خمیدہ ہے، بزرگی ہے. امام قریب آئے، امام نے سب کو سلام کیا. جناب ام ایمن نے کہا حسین کیا سفر مؤخر نہیں ہو سکتا؟ امام نے فرمایا اماں یہ سفر طے شدہ ہے. فرمایا بیٹا ہمارے گھر میں پرانا دستور ہے، جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں. کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، جناتنیاں رو رہی ہیں. امام نے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹا حسین تمہارے نانا نے ایک خاک مجھے شیشی میں ڈال کے دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اگر یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ وہی سفر ہے جس پہ تمہیں مارا جائے گا. فرمایا اماں اللہ کا وعدہ ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، یہ وعدہ پورا ہوگا. تو کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ، تکلف کر کے نہیں روئے، میں ایسے ہی مصائب پڑھوں گا. جسے رونا آ رہا ہو اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے، رونے کا ایام ہے. حضرت ام سلمہ فرمانے لگی اے حسین پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. تو امام حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکا. فرمایا ان اللہ یرا اسارا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. حضرت ام البنین سے بڑھ کر کہا اماں آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمانے لگے اے میرے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے اور میرا بیٹا تمہارے اوپر کربلا میں کام آئے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، مگر مجھے اس بات کا گھبراہٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس تمہارا ساتھ دینے میں کوتاہی کر جائے. عباس علمدار کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا قریب آؤ. فرمانے لگے تم اپنی ماں کو یقین دلاؤ کہ تم کتنے وفادار ہو. اجرکم اللہ. آگے بڑھے جناب عباس. فرمانے لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق ہے گریہ کا. مولا 70 مرتبہ بی بی 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو اپنے مولا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. رو رہے ہیں نا. جب جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گر گئے اور امام حسین ان کے لاشے پر پہنچے ہیں، ان کے زخمی بدن پر پہنچے ہیں، تو جناب عباس بھی قریب تھے. تو جناب عباس سے کہنے لگے عباس اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ. جناب عباس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. حضرت حبیب کے کان کے قریب، منہ کے قریب اپنا کان لے گئے. تو حبیب کہنے لگے حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا. بڑا سہارا ہے تم سے عباس حسین کو. قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. تھک کر نہیں رہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے. قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. جب یہ قافلہ شہر سے کچھ نکلا تھا، کچھ فاصلے پر تھا کہ جناب عباس قریب آئے. فرمانے لگے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے، 3 سواریوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے اور اس قافلے میں صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں. امام حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. مڑ کر آئے اس جانب جہاں سے قافلہ حسین کا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کی جانب، پشت کی جانب پیچھے پیچھے قافلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. امام قریب آئے. کیا دیکھا؟ صحابی پیغمبر ہے، کمر خمیدہ ہے، بھویں سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، بڑھاپا اور ضعیفی ہے. امام نے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا. فرمانے لگے اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ اے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، پیغمبر نے تمہیں گود میں لے کر منبر پر بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہوئے اگر میرا حسین ایسے جائے
کہ اس کی بہنیں بھی ساتھ ہو، اس کے بچے بھی ساتھ ہو، اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ عزادارو امام حسین کے نے ایک مرتبہ گلے سے لگا کر کہا، نانا کے صحابی پھر چلیے میرے قافلے میں چلیے، عباس آپ کی خدمت کرے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے آپ اپنا قافلہ آگے بڑھائیے، میں پیچھے پیچھے آؤں گا۔ امام نے پھر اصرار کیا تو کہنے لگے حسین میری بات مان لو، مجھے پیچھے چلنے دو، مجھے آگے نہ بڑھاؤ، مجھے اپنے ساتھ میں رکھو۔ جب امام نے اصرار کیا تو کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عروہ غفاری تمہیں زینب کا بڑا احترام تھا، اگر 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، میری بیوی واہ حجابہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین۔ متوجہ برائے دعا امام زمانہ، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن علي وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي ثم السلام عليكم يا سائر الشهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نور الله يا ثالث شروط لا إله إلا الله السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا
وفقنا الله لزيارتك آبائك السبعة وأبنائك العربة، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهر الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته.